نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھانے کی دعا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا۔ بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جائے تو جب یاد آ جائے تب بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ کر کھانا کھانا۔ کھانا کھانے کے کم از کم 8 گھنٹے فاصلے پر کچھ کھانا۔ صحت بخش غذا استعمال کرنا، مثلا چینی، تیل، مرچ، چکنائی، ٹھنڈا، ان چیزوں کے زیادہ استعمال سے پرہیز کرنا یا کم سے کم استعمال کرنا۔ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، کھانے میں عیب نہ نکالنا، دل کرے تو کھانا کھا لے ورنہ طبیعت کا عذر کر لینا، یعنی یہ کہنا کہ فلاں غذا کا میرا دل نہیں کر رہا وغیرہ۔ شکر کے احساس کے ساتھ کھانا کھانا کہ اے اللہ یہ سب میری اوقات سے باہر ہے، آپ کا فضل اور مہربانی ہے کہ مجھے یہ سب کھانے کو مل رہا ہے، ورنہ دنیا میں بہت سے لوگ اس سے بھی محروم ہیں۔ کوشش ہو کہ مل کر بانٹ کر کھائے، کبھی مجبوراً اکیلا کھانا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانا، دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرتے رہنا، ورنہ صحت بخش غذا بھی جراثیم بن کر پیٹ میں جائے گی اور بیماری کا ذریعہ بنے گی۔ اگر مل جل کر کھا رہے ہیں تو اس نیت سے کھانا کھانا کہ میرا ساتھی مجھ سے زیادہ کھائے اور اچھا کھائے۔ کسی کے کھانے پینے کے انداز، مقدار اور لقمہ وغیرہ پر تبصرہ نہ کرنا۔ اگر دسترخوان پر مختلف اشیاء رکھی ہوں تو تقسیم کا اہتمام کرنا یا پھر بیچ میں رکھنا، یعنی درمیان میں رکھنا۔ اپنی طرف سے کھانا کھاتے وقت کسی کے منہ کو تکنا غلط بات ہے۔ جتنا کھا سکتے ہیں اتنا ہی پلیٹ میں نکال کر رکھنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ کا بچا ہوا نوالا یا دانہ دوبارہ پلیٹ میں نہ ڈالنا اور نہ ہی بچا ہوا پلیٹ میں جھاڑنا۔ کھاتے وقت ناک میں انگلی نہ ڈالنا، نہ خارش وغیرہ کرنا، جلد بازی نہ کرنا کہ گرم ہی گرم کھا لے اور منہ جل جائے، اور نہ اتنی دیر کرنا کہ کھانا دسترخوان پر رکھے رکھے ٹھنڈا ہو جائے۔ کھاتے وقت فون کے استعمال سے پرہیز کرنا، اگر زیادہ ضروری ہو تو کھانے کا عذر بتا کر پھر سے کھانا شروع کر دے۔ کھاتے وقت ایسے لمبے لمبے قصے واقعات بتانے سے پرہیز کرنا کہ لقمہ دیر تک ہاتھ میں رہے اور لوگ آپ کی طرف برابر متوجہ رہیں، جس کے نتیجے میں سب کا کھانا مشکل ہو جائے۔ گندگی والے موضوعات پر بات کرنے سے پرہیز کرنا، دسترخوان پر گرے ذرات، چیونٹی وغیرہ کو کھلانا، فروٹ وغیرہ کے چھلکے بکری وغیرہ جیسے جانوروں کو کھلانا، ہڈی وغیرہ کے بقیے سے کتے بلیوں کو کھلانا، دسترخوان پر نوالا ہاتھ سے گرے تو اٹھا کر کھا لینا، اور اگر منہ سے گرے تو نہ کھانا بلکہ بعد میں کسی جانور کو کھلا دینا۔ بازاری کھانا بغیر کسی مجبوری کے نہ کھانا، کسی کے بنائے ہوئے کھانے کی سب کے سامنے برائی کرنے سے پرہیز کرنا، نمک چینی کی شدید شکایت ہو تو آہستہ یا کسی بہانے سے مانگ لینا یا حکمت سے عذر کر لینا۔ کسی کے کھانے میں کوئی کمی معلوم ہو تو کھانا کھانے کے بعد اکیلے میں پیار سے بتا دینا، لیکن پہلے کھانے کی تعریف کر کے آخر میں معمولی انداز میں بتانا، جیسے کھانا بہت لذیذ تھا، مزہ آ گیا، بس تھوڑا سا نمک کم تھا۔ بسم اللہ زور سے پڑھنا تاکہ کوئی بھول جائے تو اسے بھی یاد آ جائے، لیکن کھانا کھانے کے بعد جب سب کھا رہے ہوں یا کوئی ایک کھا رہا ہو تو الحمدللہ زور سے نہ کہنا، تاکہ اس سے یہ نہ لگے کہ میں زیادہ دیر تک کھا رہا ہوں۔ کھانے کے دوران لوگوں کو صحت کے اصول سمجھانے سے پرہیز کرنا، بلکہ یہ سب باتیں کسی اور موقع پر سمجھانا بہتر ہے۔ اپنی طرف سے کھائے گا، جو پلیٹ میں بچے گا وہ بھی صاف ستھرا رہے گا اور کسی اور کے کھانے میں کام آئے گا۔ کھانا کھانے کے دوران منہ سے چٹخارے، ڈکار وغیرہ کی آوازیں نکالنے سے پرہیز کرنا۔ کوئی اکیلا ہو تو اس کی شرم دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھانا یا کم از کم اس کے ساتھ بیٹھ جانا۔ کسی مہمان کو کھانے کے لیے ہر چھوٹی چیز کے لیے پوچھنے سے بہتر ہے وہ اسے پیش کر دی جائے۔ کسی کو کھانے پر بہت زیادہ مجبور نہ کرنا، کسی کے کم یا زیادہ کھانے پر تبصرے سے پرہیز کرنا۔ ہر قوم کے اپنے روایتی کھانے ہیں،
اس طرح ہر شخص کے اپنے مزاج کا کھانا ہے۔ ان امور پر تبصرہ کر کے کسی قوم یا شخص کو حقیر ظاہر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد اس کی تعریف کرنا، اس طرح کھانا بنانے والے کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھلانا اور اسی بہانے ان کو کھانے کے آداب سے کھلانا۔ ایک قسم کا کھانا سامنے آنے پر اسی کھانے سے متعلق یہ کہنا، مثلا بریانی بنائی ہے، وہ بریانی تو فلاں اچھی بناتی ہے، یا فلاں ہوٹل کی اچھی ہے، یا میں نے ایک ہی مرتبہ اتنے وقت میں اچھی کھائی تھی، ایسے تمام نازیبہ جملوں سے پرہیز کرنا۔ یہ دل توڑنے اور حقارت کا سبب بنتے ہیں۔ کھانے کی تعریف کی جائے، اگر وہ نہیں کی جاتی تو اس کھانے کی اسی دوران کسی اور سے منسوب تعریف کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اتنا کم نہ کھائے کہ کمزوری محسوس ہو، نہ اتنا زیادہ کھائے کہ ڈکار، گیس، بد ہضمی کی شکایت رکنے نہ پائے۔ اس نیت سے کھانا کھانا کہ یہ سب میرے بدن کی قوت کا ذریعہ بنے گا اور وہ قوت میں عبادت اور خدمت پر خرچ کروں گا۔ اگر مہمان ہو تو کھا کر سب ختم نہ کرے، ورنہ میزبان کو لگے گا کہ میں نے انتظام میں کمی کر لی ہے۔ کھڑے ہو کر نہ کھانا، کھانے کے لیے برتن کا استعمال کرنا، کھڑے کھڑے کاغذ وغیرہ سے کھا لینا غلط بات ہے۔ کھانے کو ضائع ہونے سے بچانا، پڑوسی کو بھی کھانے میں شریک کرنا، اس کے لیے گھر میں بھجوانا، لیکن اس کے بدلے وہ بھی بھیجے، اس بات کا انتظار نہ کرنا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا، اور اگر اس نیت سے بھیج رہا ہے تو نہ بھیجنا بہتر ہے۔ کسی کے کھانے میں معمولی سے بلانے پر فوری بیٹھ جانا ادب کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ساتھ گہرا خوشگوار یا بے تکلفی کا تعلق ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کھانے کی مقدار اقسام کو دیکھ کر کھانا تاکہ سب کا خیال رہے۔ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے ایک یا دو نوالے کھلانے سے محبت بڑھتی ہے۔ پلیٹ صاف کرنا، اس اصول کو اپناتے ہوئے اور اپنے گھر وغیرہ میں اس کی پابندی کرانے سے ڈھیر سارا کھانا ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ انگلیوں میں لگے کھانے کے ذرات کو چاٹ لینا جبکہ نالی میں بہانا کھانے کی بھی حرمتی ہے، لہذا اسے چاٹ لینا اور سنت سمجھ کر فخر سے چاٹنا تاکہ دوسروں کو بھی دعوت ہو۔ شدید ضرورت کے بغیر چمچ سے کھانا کھانے سے پرہیز کرنا، اس طرح سنت پر عمل نہیں ہوتا اور ذائقہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ بچہ خود کھا سکتا ہو تو اسے اپنے ہاتھوں سے نہ کھلانا تاکہ وہ خود کھانا سیکھ لے۔ بچوں کو بار بار پیار سے آداب سمجھانا اور موقع پر بتانا، اس سے بچے سیکھتے ہیں اور سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا اور کھلانا، کھانے کے فوری بعد کچھ دیر پانی نہ پینا تاکہ کھانا ٹھیک سے ہضم ہو سکے، اور اس طرح کرنے سے کچھ دیر بعد زیادہ پیاس لگتی ہے اور پھر زیادہ پانی پینے سے ہمارے جسم کی پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے کسی کا انتظار ہو رہا ہو تو اس کے آنے تک انتظار کرنا۔ جب تک دسترخوان پر کوئی بڑا موجود ہو تو چھوٹوں کو پہل کرنا غلط بات ہے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا یا یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ برتن میں پھونک مارنے سے پرہیز کرنا، اتنا پھیل کر نہ بیٹھنا کہ ساتھ بیٹھا شخص تنگ ہو جائے۔ سونے چاندی کے برتن استعمال نہ کرنا، بہت زیادہ بڑا نوالا یا بالکل چھوٹا نوالا درست نہیں۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا، البتہ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ جب بہت زیادہ بھوک لگے تب کھانا، وقت پر کھانا کھانا، پیٹ بھر کر نہ کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، بلکہ عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، وما علینا الا البلاغ۔